اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ اسم اللہ. اب جو پرسوں شب معراج کا موقع ہے تو اس سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت کا اور کنکلوزیو یعنی ایک دم حتمی دلیل کے ساتھ ایک مضمون آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے 12-13 سال تک تو لوگ یہ شکایت کرتے تھے یہ تمہارا ذاتی خیال ہے. ذاتی خیال تھا لیکن قرآن کی آیت کے اوپر میں بیس کرتا تھا. تو اس کے بعد پھر اللہ کے فضل سے ابھی 5-1 سال پہلے تو بہت خوبصورت سپورٹ مل گیا کہ امام بات یہ ہے کہ امام باقر اور امام جعفر بھی میرے سپورٹ میں ہیں اور بخاری شریف کے بھی 2 حدیث میرے سپورٹ میں ہے قرآن کے علاوہ اور علم کے علاوہ اور ہسٹری کے علاوہ. ہسٹری بھی ہے میرے سپورٹ میں. اب آپ کو سنا رہا ہوں بات کیا ہے کہ شب معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو بولتے ہیں جو دنیا سے آسمانوں تک گئے تھے. اس سفر کو قرآن سے ثابت نہیں کرتے تھے لوگ بلکہ لوگ بولتے تھے معراج کا سفر جو ہے یہ حدیثوں سے ثابت ہے. قرآن سے بولتے تھے کوئی ایسا آیت نہیں جس سے ثابت ہے بلکہ جو آیت ہے جس سے میں ثابت کر رہا ہوں اس آیت کو سناتے بھی تھے. سورہ بنی اسرائیل کا پہلا نمبر آیت کہ سبحان الذی اسریٰ اور ادھر میں ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی. تو یہ آیت سناتے تھے اور بولتے تھے یہاں جو الاقصی ہے اس سے مراد ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سلیمان قبلہ اول ہے. میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ تو میں چونکہ انگلش میں پڑھتا تھا تو انگلش میں ٹرانسلیشن ہمیشہ آتا تھا فاردسٹ ماسک. الاقصی کا جو آتا تھا فاردسٹ ماسک سب سے دور والی مسجد. پہلا آسمان دور ہے لیکن الاقصی جو ہے 7واں آسمان سب سے دور. تو وہ سب سے دور والا مسجد ٹرانسلیشن تو آتا تھا فاردسٹ ماسک لیکن اس میں یہ بریکٹ میں لکھ دیتا تھا ٹیمپل ایٹ جیروزلم یعنی ہیکل سلیمانی. تو میں نے بولا بھائی یہ تو اگر معراج کا آیت ہے فاردسٹ ماسک ہے تو یہ تو فاردسٹ ماسک میں جو گئے ہوں گے آسمانوں میں اس کا ہی ذکر ہے. تو وہ فاردسٹ ماسک جو آسمان پہ ہیں 7ویں آسمان پہ ہر حدیث جو معراج کا ہے اس میں اس مسجد میں جانے کا ذکر ہے. اور یہ اس مسجد جو ہے اس کا نام ہے بیت المعمور. یہاں 70,000 فرشتے روزانہ حاضری دیتے ہیں نئے فرشتے اور ان کا باری دوبارہ نہیں آتا ہے. تو اب اس مسجد کے بارے میں بات کر رہا تھا تو اس میں بہت اچھے دلیل آ گئے تھے کہ امام باقر نے کہا آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہ الاقصی مسجد اس طرف ہے. امام جعفر نے بھی یہی بات کہی کہ بھائی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور پہ گئے تھے یہ اس مسجد کا ذکر ہے. تو اب بات یہ آتا ہے کہ الاقصی جو ہے نا اس کے معنی فاردسٹ ہے اور یہ جو فلسطین کا مسجد بولتے ہیں اس کا نام بھی الاقصی نہیں ہے. یہ تو ہم لوگ بولنا شروع کر دیا کہ اس کا نام الاقصی ہو گیا ہے. یہ الاقصی مسجد جو بولتے فاردسٹ ماسک تو اس میں ہیکل سلیمانی مراد نہیں ہے. ہمارا قبلہ اول فلسطین میں ہے اس میں کوئی بحث نہیں ہے. یہ بالکل سیدھا سادہ بات ہے کہ ہیکل سلیمانی قبلہ اول فلسطین میں ہے اور ابھی تک مگر اس کا عمارت موجود نہیں ہے. چٹیل میدان ہے اور یہ مسجد سورہ بنی اسرائیل کے 7 نمبر آیت میں بھی ہے کہ یہ ٹوٹل تباہ ہو گیا اور اب اس مسجد کا کوئی وجود نہیں ہے. اور ادھر جو ایک اقصی مسجد یہ سب بولتا ہے یہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فتح کیے تھے تو اس کے بعد بنا ہوا مسجد یہ سب ہے کیونکہ اس وقت تو وہ خود بولے تھے میں کہاں نماز پڑھوں. اور اگر کوئی مسجد ہوتا جس میں 50,000 نماز کا ثواب تھا تو عمر رضی اللہ عنہ تو وہیں جا کے نماز پڑھتے کہ فتح بھی کر لیے اور وہیں ہے بھی موجود
اور نماز پڑھ رہے میدان میں پڑھ رہے، چرچ میں نہیں پڑھ رہے، میدان میں پڑھ رہے، تو اس مسجد میں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ مسجد کا میرا فیس بک میں ڈسکشن ہو رہا تھا، تقریباً 12 لوگ تھے، تو میں نے بولا اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ وہ مسجد موجود تھا معراج کے وقت، اور رات کو وہ دروازہ بھی بند نہیں ہو رہا تھا، وہ حملہ بھی تھا، تو اگر یہ سب کچھ تھا تو وہ جو دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا اور جو دیوار وغیرہ ہوگا، اس کے 500 سال قبل تو تباہی کا ذکر ہے. یہ ہسٹری میں بھی ہے، کرسچن ہسٹری اور یہودی لوگ کے ہسٹری میں ہے کہ یہ معراج کے 500 سال پہلے تباہ ہو گیا تھا. لیکن اگر تمہارا ایمان درست ہے کہ وہ مسجد ہے موجود معراج کے بعد، تو پھر جب چونکہ معراج کے بعد کوئی تباہی کا ذکر کہیں نہیں ہے تو ابھی تک موجود ہونا چاہیے. تم جاؤ اپنا موبائل لے کے وہاں پر فوٹو اتارو اس مسجد کا، اور وہ فوٹو میرے کو بھیج دو، ثابت کر دو کہ یہ مسجد پہلے سے موجود ہے معراج کے وقت سے، تو میرا 2 کروڑ تمہارا ہو جائے گا، تمہارا فوٹو ہمارا ہو جائے گا. لیکن سارے لوگ اکٹھے بھاگ گئے، 12 کے 12 بھاگ گئے. لیکن ایک اس میں جو تھا، ایک کمنٹ لکھ کے بھاگا، کمنٹ بہت تاریخی کمنٹ ہے، بولا کیسے سوال کر دیا. یعنی نیٹ میں چھوٹے چھوٹے محلے کے مسجدوں کا فوٹو ہے، کیونکہ آج کل تو ویب بنانا آسان ہے، فوٹو ڈال دینا آسان ہے، تو بہت سارے مساجدوں کا فوٹو ہے، یہ وہ ہے. لیکن ایک مسجد ہے جو مشہور بہت ہے لیکن اس کا فوٹو نہیں ہے، اور وہ ہے مسجد ہیکل سلیمانی، جس کو غلطی سے اقصی بولنا شروع کر دیے. الاقصی کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، الاقصی کسی مسجد کا نام بھی نہیں تھا، یہ نام رکھے گا بھی کیوں؟ سب سے دور والا مسجد جو بنائے گا مسجد وہ بولے گا سب سے نزدیک والا مسجد ہے، آؤ ادھر میں مسجد کو آباد کرو، بھرو، وہ سب پہلے خود ہی بول دے گا سب سے دور والا مسجد بھاگو. ایسا کیسا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس اللہ کی تعریف ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اگر یہ فلسطین کا مسجد ہے تو اس میں کیا تعریف ہے؟ رانی کا تخت جو لانا تھا سلیمان علیہ السلام کے محل میں، تو جن بولا تھا آپ جگہ سے اٹھو گے نہیں اور وہ تخت پہنچا دوں گا. لیکن جو عالم تھا، جس کو کتاب کا علم تھا، وہ بولا کہ آنکھ پلکنے کے پہلے آ جائے گا، اور آ گیا. اور سلیمان علیہ السلام بولے ھذا من فضل ربی. تو یہ اللہ تعالیٰ اگر اس آیت میں اپنا تعریف کر رہا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں فلسطین، مکہ سے فلسطین لے گیا، تو اس سے زیادہ تعریف تو جن کو ہو گیا جو زیادہ بھاری چیز زیادہ دور سے لے آیا. اور اس کا تعریف ہو گیا عالم کا جو آنکھ پلکنے کے پہلے تخت لے آیا. تو پھر اللہ کیوں اپنا؟ اللہ تو نمبر 3 ہو گئے. یہ ایسا بات نہیں ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں کہ یہ جو بخاری شریف کا 2 حدیث ہے، ایک حدیث ہے باب معراج، حدیث نمبر 227 ہے، اور کتاب الصلاۃ کا حدیث نمبر 345 ہے. ان دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے سیدھے آسمان پر لے گئے. اور قرآن تو اسی لیے قرآن میں درج مسجد الاقصی بیت المعمور جو 7ویں آسمان میں ہے، یہ دنیا کا کوئی مسجد کا ذکر نہیں ہے. اور اس میں بہت مزے کی پوائنٹس ہیں. اب جیسا کہ مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں اپنے معروف القرآن میں، اسی آیت کے تفسیر میں، حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پہلے اللہ کا گھر کون سا ہے؟ تو بولے مکہ اور کعبہ. اور پھر دوسرا گھر کون ہے؟ تو بولے مسجد اقصی. اور وہ مسجد اقصی ہے، وہ 40 سال بعد بنا، 40 سال بعد. اچھا، مفتی شفیع صاحب اسی جگہ لکھتے ہیں کہ مسجد اقصی کا بانی جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام ہے. قبلے اول کے بانی بلڈر تو سلیمان علیہ السلام تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کا نام ہیکل سلیمانی تھا. قبلہ اول کا فلسطین میں ہے لیکن اس کا نام ہے ہیکل سلیمانی. وہ مسجد اقصی اس کو کبھی نہیں بولا گیا. اور یہ ہیکل سلیمانی جو ہے یہ فلسطین میں ہے.
اور اگر اس کے بانی سلیمان علیہ السلام ہے تو 40 سال کا کیسے فرق ہوگا؟ یہ ناممکن بات ہے. اس لیے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں موجود تھا. اگر ابراہیم علیہ السلام سے بھی اگر گنتی کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشوا وغیرہ وغیرہ بادشاہ سب کچھ ہوتے ہوتے پھر داؤد علیہ السلام آئے اور پھر سلیمان علیہ السلام. تو یہ ٹوٹل پیریڈ 930 سال کا ہوتا ہے. تو اگر خانہ کعبہ کے 40 سال بعد مسجد اقصی جو ہیکل سلیمانی کو بولے تو مسجد اقصی کیسے بنا 40 سال بعد؟ یہ تو 930 سال بعد ہوتا ہے. تو اس میں بہت ساری خامیاں ہیں اور ہم لوگوں کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو سچ بات ہے اس کو تسلیم کرے، اس کو مانے، دیر نہیں کرے. یہ کہ ہمارا مولوی یہ بول رہا ہے، ہمارا عالم یہ بول رہا ہے، ارے بابا وہ عالم کو بھی تو کسوٹی میں رکھو، قرآن کو کسوٹی بناؤ، اس کو علم کا کسوٹی بناؤ. ایسے ہی خالی عالم بولنے سے جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ قیامت کے دن لوگ بولیں گے، گمراہ لوگ، کہ ہمارے یہ جو لیڈر لوگ ہیں ان لوگوں کو ڈبل سزا دیجئے. اللہ تعالیٰ بولے گا تم سب کو ڈبل سزا ہوگا. تو یہ ڈبل سزا سے بچنے کے لیے علم اور حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے دماغ کھلا رکھیے، دل کھلا رکھیے، اور حق کو تسلیم کرنے میں جو لطف ملے گا آپ کو دنیا میں اور جو لطف ملے گا آخرت میں، اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. اس کو آپ دل سے اپنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.